یار مجھے ایک بات بڑی نا زور سے لگتی ہے، اور وہ یہ لگتی ہے کہ پاکستان کو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ خود اپنے ملک کو برباد کرنے کے لیے اتنے خود کفیل ہیں کہ ہم اپنی املاک کو، اپنے لوگوں کو، اپنی ساکھ کو خود نقصان پہنچانے کے لیے کسی کا بھی ہمیں سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتے ہیں، ہر ملک کے دشمن ہوتے ہیں، ہر اینٹی کے دشمن ہوتے ہیں، اور وہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، جیسے بھی ان کے پاس جو کچھ ان کے من میں آتا ہے وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم بحیثیت قوم ہمیں اب یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کے جب واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اس قدر وحشی طریقے سے ہم اپنا ایک ہمارے اندر کی جو گندگی ہے ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم یہ ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہم کو نقصان پہنچائے، کوئی آ کے ہم کو ذلیل کرے، چار لوگوں کے سامنے جا کے ہمارے لیے لابینگ کرے، ہمارے اگینسٹ لابینگ کرے رادر۔ لیکن ہم خود اتنا ایک پلیٹ میں پہنچا دیتے ہیں لوگوں کو سامان کے، دیکھو یہ ہے ہماری سچائی، کیونکہ آپ اس کو پھر اب ڈینائی نہیں کر سکتے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب چیز سامنے آ رہی ہے، لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے لوگوں کے ساتھ، معصوم لوگوں کے ساتھ۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے اور اس طرح کے جو واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، آپ نے پہلے شمع اور شہزاد کا کیس دیکھا، اس سے پہلے ہم نے مشال خان کا کیس دیکھا، اور پھر ہم ڈرتے ہیں اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہ کون آ کے ہمیں بھی آگ لگا دے۔ میرا سب سوال یہ کہ جو باقی دنیا کے ملک ہیں جن میں اسلام بھی ہے، جس میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور یہی مسلمان رہتے ہیں، مطلب پاکستانی ہم لوگ سارے جا کے ان ملکوں میں رہتے ہیں، تو یہاں کیوں نہیں ہماری ہمت ہوتی اس طرح کسی کا گریبان پکڑ کے کسی کو آگ لگا دینے کی؟ اس لیے کیونکہ یہاں پہ مضبوط ہے قانون، اور قانون اتنا مضبوط ہے کہ وہ انسان کی اس وحشی حرکتوں کو اوور پاور کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہم نے قانون کو نہ رسپیکٹ کیا ہے، نہ قانون نے خود کو رسپیکٹ کیا ہے۔ آنے جانے والے جتنے بھی کرسیوں پہ آئے گئے، اور میں کسی ایک سیاستدان یا کسی ڈکٹیٹر کی بات نہیں کر رہی، میں سب کی بات کر رہی ہوں، جو آتا ہے اپنے لیے بٹورتا ہے جو اس کو بٹورنا ہوتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ تو برٹش راج میں بھی یہی ہوا تھا، جو آتا تھا اس نے پورا جو بھی بر صغیر کا فیبرک تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنی لیڈرشپ سے توقع کی کہ وہ کوئی ڈائریکشن دیں گے، ہم خود اتنے حصے بکروں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اس ملک کو یکجا کرنے کے لیے، لوگوں کو یکجا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی کیا سسٹم نہیں ہے۔ میں تو صرف سوال کر رہی ہوں، آپ لوگ مجھے جواب دے دیں، میرا تو صرف سوال ہے، میں تو کوئی I don't have a lot of answers right now, and for the past 3-4 days I've just been questioning everything. So my question to you all also now is کہ ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہر انسان کا مذہب سیم نہیں ہو سکتا، ہر انسان کا جینڈر سیم نہیں ہو سکتا، ہر انسان کی کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے، مختلف قبیلوں میں، یہ خود مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ بھئی آپ سب کو الگ بنایا گیا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کر سکتے، اور ہم کبھی مذہب کی آڑ میں، کبھی اپنی کوئی ذاتی بات میں، کبھی کوئی ملک کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو اتنا خون سوار ہے، تو یہ باقی ملکوں میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ خون ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے؟ اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں آپ کو ڈنڈے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہاں اپنے ملک میں آپ کو ڈنڈے کا ڈر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا، آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم اسی طرح چل رہا ہے۔ تو اس ٹوٹے ہوئے سسٹم میں ہم نے وہ لوگ جو واقعی اچھے ہیں، جو لاز بھی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ٹھیک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کیا فیوچر ہے یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ اگر آپ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو اپنے ملک سے واقعی کسی بھی قسم کا پیار ہے، کوئی لگاؤ ہے، تو خدا را انسان کی عزت کرنا سیکھیں، انسان کو انسان سمجھیں۔ اور وہ لوگ، زیادہ سوال ایکچولی میرا ان لوگوں سے بھی ہے جو کہ اس وقت ملک کو رول کر رہے ہیں، پاور کوریڈورز میں جو بیٹھے ہیں، کہ آپ لوگوں کا کام ہے اب یہ دیکھنا کہ قانون کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کوئی بھی خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون گلٹی ہے، کون گلٹی نہیں ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے۔ یہ موب رول نہیں چل سکتا ہمارے ملک میں، اور اگر موب رول اسی طرح چلتا رہا تو کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے نا، وہ معاشرہ بڑی مشکل سے چلتا ہے۔ میرے پاس تو صرف سوال ہیں اور کوئی جواب نہیں ہے، شاید آپ کے پاس جواب ہو تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔